أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق اللہ العظیم۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، صبر اور نماز سے مدد لو، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، ایسے لوگ تو حقیقت میں زندہ ہیں مگر تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہوتا۔ اور ہم ضرور تمہیں خوف اور خطر، فاقہ کشی، جان و مال کے نقصانات اور آمدنیوں کے گھاٹے میں مبتلا کر کے تمہاری آزمائش کریں گے۔ ان حالات میں جو لوگ صبر کریں اور جب کوئی مصیبت پڑے تو کہیں کہ ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے، انہیں خوشخبری دے دو، ان پر ان کے رب کی طرف سے بڑی عنایات ہوں گی، اس کی رحمت ان پر سایہ کرے گی اور ایسے ہی لوگ راست رو ہیں۔ یقیناً صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، لہٰذا جو شخص بیت اللہ کا حج یا عمرہ کرے اس کے لیے کوئی گناہ کی بات نہیں کہ وہ ان دونوں پہاڑیوں کے درمیان صحیح کر لے، اور جو برضا و رغبت کوئی بھلائی کا کام کرے گا تو اللہ کو اس کا علم ہے اور وہ اس کی قدر کرنے والا ہے۔ جو لوگ ہماری نازل کی ہوئی روشن تعلیمات و ہدایات کو چھپاتے ہیں، درا حال یہ کہ ہم انہیں سب انسانوں کی رہنمائی کے لیے اپنی کتاب میں بیان کر چکے ہیں، یقین جانو کہ اللہ بھی ان پر لعنت کرتا ہے اور تمام لعنت کرنے والے بھی ان پر لعنت بھیجتے ہیں۔ البتہ جو اس روش سے باز آ جائیں اور اپنے طرز عمل کی اصلاح کر لیں اور جو کچھ چھپاتے تھے اسے بیان کرنے لگیں، ان کو میں معاف کر دوں گا اور میں بڑا درگزر کرنے والا اور رحم کرنے والا ہوں۔ جن لوگوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا اور کفر کی حالت میں ہی جان دی، ان پر اللہ اور فرشتوں اور تمام انسانوں کی لعنت ہے۔ اسی لعنت زدگی کی حالت میں وہ ہمیشہ رہیں گے، نہ ان کی سزا میں تخفیف ہوگی نہ انہیں پھر کوئی دوسری مہلت دی جائے گی۔ تمہارا خدا ایک ہی خدا ہے، اس رحمان اور رحیم کے سوا کوئی خدا نہیں ہے۔ سچ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ محترم حضرات، یہ سورہ البقرہ کا 19واں رکوع ہے جس کی ایک آیت کی تلاوت میں نے کی اور پورے رکوع کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی۔ اس سے پہلے یہ بات بتائی گئی تھی کہ یہ جو ذمہ داری دین کو پھیلانے کی یہودیوں کو اور عیسائیوں کو دی گئی تھی، اب ان کا معاملہ ختم ہو چکا تھا۔ اب امت مسلمہ کو اس دین کے کام کے لیے سرفراز کیا گیا تھا، چن لیا گیا تھا، اور قبلے کا رخ بھی بدل گیا تھا، کعبۃ اللہ رخ ہو گیا تھا، تو امامت بدل گئی تھی۔ اب مسلمانوں سے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ کام کوئی ایسا نہیں ہے، کوئی پھولوں کی سیج نہیں جو بچھا کر تمہارے لیے رکھی گئی ہے، بلکہ یہ مشکل ترین کام ہے۔ پیغمبروں کا کام دنیا میں ہمیشہ سے مشکل ترین رہا ہے، اور چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی آخر الزماں ہے، آخری نبی ہے، تو اب اس کے بعد امت ہی کو یہ کام کرنا ہے، تو ان کے لیے پھر پریشانیاں بھی آئیں گی، مشکلات آئیں گی۔ تو یہاں بتایا گیا کہ اس کے لیے تمہیں کیا تدبیر کرنی پڑے گی۔ بتایا گیا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ پر ایمان لائے ہو، آخرت کے دن پر ایمان لائے ہو، فرشتوں پر ایمان لائے ہو، نبیوں پر ایمان لائے ہو، تو تم مدد لو صبر سے اور نماز سے۔ صبر کسے کہتے ہیں؟ صبر یہ نہیں ہے کہ بھئی کسی کا بچہ مر گیا، کسی کے آگ میں کوئی چیز جل گئی، اب صبر کرو، کرے گا وہ صبر۔ صبر کے معنی ہے ثابت قدم رہنا، اپنی بات سے ہٹنا نہیں۔ جب ہم دین کا کام کر رہے ہیں، لوگ ہم کو دھمکیاں دے رہے ہیں، تب بھی ہم جمے رہیں وہ کام کے اندر، رکے نہیں۔ کوئی کہے کہ ہم تمہیں نماز نہیں پڑھنے دے رہے ہیں لیکن ہم نماز پڑھ رہے ہیں، کوئی کہے کہ صاحب ہم تمہیں جو ہے نا یہ اچھے کام نہیں کرنے دیں گے، تو ہم رکے نہیں، بلکہ جو بھی تکلیف آتی ہے اس کو جھیلتے ہوئے، سہن کرتے ہوئے اس پہ ثابت قدم رہنے کا نام صبر ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ کامیابی انہی لوگوں کو ملتی ہے جو صبر کرتے ہیں، جمے رہتے ہیں۔ بیچ میں سے ہنس بس کر لیں آدمی اور ہمت توڑ دے اور رونے لگے کہ مجھے کچھ کیا ہو گیا ہے اور میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوتا ہے، تو ایسے لوگ کوئی بڑا کام انجام نہیں دے سکتے۔ یہ صبر کا کام ہے۔
समझना चाहिए कि जो अल्लाह तबारक ताला ने दूसरी जगह भी बात फरमाई है कि लोग ये समझते हैं कि अगर वो हमें मार दें तो क्या होगा, हमें कत्ल कर दें तो कहा, तो अल्लाह तबारक ताला ने कहा वमा कान लिनफ्सिन अन तमूत इल्ला बिइज़्निल्लाहि किताबन मुअज्जला, कि किसी मुतनफ़िस को मौत नहीं आ सकती, अल्लाह के इजाज़त से आती है, किताब में लिखा हुआ है, ऐसा कोई भी किसी को नहीं मार सकता। तुम्हें पहले यकीन जानना चाहिए कि अल्लाह ने पहले तुमको नितफ़े से पैदा किया और मौत देना है, मौत तो आनी है। और अगर शहादत की मौत आती है तो इससे अच्छी बड़ी बात क्या है? अगर आदमी की जान अल्लाह के राह में चली जाए, इससे अच्छा और क्या मुकाम हो सकता है? तो बताया गया कि तुम सब्र करो, जमे रहो, तो अल्लाह तबारक ताला तुम्हें कामयाबी देगा। एक तो मदद चाहो सब्र से, दूसरा कहा गया कि नमाज से सब्र चाहो। अब नमाज भी देखिए बहुत बड़ी बात है कि आदमी 5 वक्त जमात की नमाज़ पढ़े या ख़वातीन घर में नमाज़ पढ़े। नमाज बहुत सिखाती है। कभी तकलीफ़ होती है लोगों को, बास के लोगों से होती है, फिर इमाम जो करता है उसके मुताबिक मुक्तदियों को करना पड़ता है। अगर कोई मुक्तदी इमाम से पहले सर उठा ले तो बताया जाता है कि आखिरत में उसका सर गधे के जैसा हो सकता है। तो वहाँ इताअत करना है, एक नज़्म में अंदर रहना है, और बार बार इज्तिमाइयत में आप शरीक होंगे, बार बार नमाज पढ़ेंगे। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात भी कही कि किसी के घर के सामने नहर है, उसमें से वो आता जाता हो, नहाता हो 5 बार, तो क्या कोई मैल कचैल उसके जिस्म पे रहेगा? लोगों ने कहा कि नहीं रहेगा। ऐसे ही हमको जो साइकोलॉजिकल इफेक्ट होते हैं, परेशानियाँ, आप नमाज में जाएंगे, सारे मुसलमानों से मिलेंगे, इबादत करने वालों से मिलेंगे, तो आपकी ताकत के अंदर गैर मामूली उससे इजाफा होता है। आप अकेले भी नमाज पढ़ेंगे तो वो भी आपको बहुत ज़्यादा ताकत और क़ुव्वत देती है। और अल्लाह ने ये वादा किया है कि अब जो फजर की नमाज़ पढ़ता है तो दिन भर की निगरानी अल्लाह तबारक ताला कहता है उसकी मेरे ज़िम्मे है। तो ऐसा हम नमाज पढ़कर अल्लाह की मदद के लिए अल्लाह की रहमत को अपनी तरफ मुतवज्जो करते हैं। इसके बाद फरमाया इन्नल्लाह मअस-साबिरीन, अल्लाह तबारक ताला सब्र करने वालों के साथ, वो उनका साथ देता है जो सब्र करते हैं। वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून, और ये न अल्लाह की राह में जो मारे जाएं उन्हें मुर्दा न कहो बल्कि वो ज़िंदा हैं, इसका तुम्हें शऊर नहीं है, लेकिन इसका तुम्हें शऊर नहीं। अब देखिए किसी का बाप मर गया, माँ, बच्चा, तो बुरा लगता है मरना। अल्लाह ने कहा अल्लाह की राह में जो लड़कर मर जाएं उन्हें मुर्दा न कहो, शहीद हैं। अल्लाह तबारक ताला ने उनको ज़िंदगी दी है, उनको रिस्क फराहम कर रहा है। कुछ अहादीस से ये बात भी मालूम होती है कि उनकी अरवाह परिंदे की शक्ल में अभी से जन्नत में रखी जाती हैं। अब वो जहाँ घूमते हैं, चाहते हैं, उनको हर तरीके की फैसिलिटी मिलती है, खाना मिलता है, तो वो जिंदा हैं और अपने रब की इबादत में लगे हुए हैं अभी तक। तो दूसरे लोग जैसे बरज़ख तक पड़े रहेंगे अपनी ख़बर में, तो ऐसा शोहदा के साथ होने वाला नहीं है। ये बड़ा मुकाम है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा वो मोमिन का दिल ही नहीं जो शहादत ना चाहे। तो हम ये चाहें कि हम बिस्तर पे मरें या इधर करें, इससे तो बेहतर है कि हम अल्लाह तबारक ताला की राह में अपनी जान को दे दें। ये ख्वाहिश होना चाहिए। और जो लोग शहीद हो जाएं तो उनको शहीद समझना चाहिए। अब जो आदमी अपनी जान बचाने के लिए मर जाए, अपनी इज्जत बचाने के लिए मर जाए, या कोई वबा में मर जाए, तब भी जो है वो शहीद के मर्तबे पर है, लेकिन तुम्हें इसका जो है अभी शऊर नहीं है। वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जुई व नक्सिम मिनल अम्वालि वल अनफुसि वत तमरात, ज़रूर ज़रूर हम तुम्हें आजमाएंगे खौफ से और भूख से और आमदनियों में घाटे से और जान में घाटे से, यानी तुम्हारी अमवात भी हो जाएंगी किसी की, और तुम्हारे फलों के घाटे से। अल्लाह तबारक ताला ने बताया है कि भूख और खौफ अगर ये दो नहीं है तो आदमी बहुत शान में। लीला के कुरैश में भी बात कही गई अतआमहुम मिन जू व आमनहुम मिन खौफ, कि हमने तुमको भूख में खाना दिया और खौफ में अमन दिया। आप जानते हैं कि सूरह आदियात में ये बात बताई गई कि घोड़े आते थे और सुबह में कैसे आप घोड़ों पे जो है वो जालिम हमला करते थे। तो रात भर लोग जो है डरे हुए रहते थे कि मालूम रहे रात के किस पहर हमला हो जाए, सुबह सुबह हमला हो जाए। हमला होता था, लोग उनकी बीवियों को भी लेकर जाते थे, बांदियाँ बनाकर उनके बच्चों को लेकर जाते थे, आदमी कत्ल हो जाते थे। हर रात परेशानी की रात थी, खौफ की। अब कहीं किसी मुल्क में जंग हो रही है, समझिए वहाँ के लोगों पे कितना खौफ होगा। या किसी को मालूम हो गया कि आज उनको मारने वाले हैं तो कैसा खौफ रात भर रहेगा। अगर हमको यहाँ इत्मीनान और आराम है तो ये बहुत बड़ी बात। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला देखना चाहता है ईमान वालों से कि उनको अपनी जान, अपनी माल, अपने फल पसंद है कि ईमान पसंद है। तो कभी कभी ऐसा आता है कि ईमान के लिए अपनी जान भी देना पड़ सकता है।
ایمان کے لیے اپنا مال بھی قربان کرنا پڑ سکتا ہے، اپنے مالوں کے گھاٹے کو بھی برداشت کرنا پڑ سکتا ہے، حلال اور حرام کی تمیز میں اگر آدمی آ جائے تو یہ سارے معاملات ہوتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کبھی کبھی آزماتا ہے، ورنہ اکثر تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو فراوانی کے ساتھ رکھا ہے۔ آج بھی ہمارے ملک کے جو حالات ہیں نا، کچھ لوگ مسلمانوں کے اندر خوف پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ خوف ایک طریقے کا عذاب ہے۔ خوف کس بات کا ہے؟ سارے اختیارات کا مالک اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ اللہ کے علم کے بغیر ایک پتا بھی جو ہے درخت سے نہیں گرتا۔ وما تسقط من ورقۃ الا یعلمها۔ تو یہ جب اللہ کے سامنے کنٹرول ہے اور اس کی خدا کی عبادت آپ کر رہے ہیں، بندگی کر رہے ہیں، تو آپ کے دل میں خوف کیوں ہے کہ یہ کیوں ہوگا؟ سب اچھا ہوگا۔ جب رب آپ کے ساتھ ہے تو دنیا میں بھی آپ کے لیے کامیابی ہے اور آخرت میں بھی آپ کے لیے جو ہے کامیابی ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ یہ آزما کے کبھی کبھی دیکھتا ہے، کبھی دیکھتا ہے کہ آپ اللہ کے لیے قربانی دیتے ہیں کہ نہیں۔ قربانی کیا ہے؟ ابھی ابراہیم علیہ السلام کو یہی دیکھا، آگ میں جانے کے لیے تیار ہیں کہ نہیں، گئے تو کہا یا نار کونی بردن و سلام علی ابراہیم۔ پھر یہ بات کہی کہ بچے کو چھوڑنا ہے، تو بچے کو انہوں نے کعبۃ اللہ کے پاس چھوڑا تو ہمیشہ کے لیے زمزم نکل گیا۔ پھر جب قربانی کی بات آئی تو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا فلما اسلما وتلہ للجبین، جب وہ دونوں فرما برداری کے لیے تیار ہو گئے اور منہ کے بل جو ہے لٹا دیا گیا، تو ہم نے آواز دی ونادینا ان یا ابراہیم، کیا ابراہیم قد صدقت رؤیا، کہ تم نے تو اپنا خواب سچ کر دکھائے۔ انا کذالک نجزی المحسنین، ہم اپنے بندوں کو ایسی جزا دیتے ہیں اپنے فرما برداروں کو۔ تو یہ قربانی کے نتیجے میں امتحان، جیسا امتحان کے بعد ڈگری ملتی ہے، تو اگر ایسی آزمائش آ رہی ہے، بھوک کی آ رہی ہے، جان کی آ رہی، پھلوں کے، اس کے بعد انسان کا درجہ لازماً بڑھنا ہے، اللہ کی پسندیدگی میں اضافہ ہونا ہے، وہ اللہ کے پسندیدہ بندوں میں جو ہے شمار ہو جاتا ہے۔ وہ بشیر الصابرین، تو خوشخبری دے دو ایسے صبر کرنے والوں کے لیے کہ ان کے لیے بڑا درجہ ہے، بڑے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس انعامات ہیں۔ الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، تو جن لوگوں پہ ایسی مصیبت پڑتی ہے تو وہ تو صرف اتنی بات کہتے ہیں کہ ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ کی طرف لوٹ کر جائیں گے۔ ہم کسی کی موت پر بھی کہتے ہیں، یعنی دیکھیے ہم نطفے سے زندگی بنے، ہم میں سے ہر ایک کو مرنا ہے، جو پیدا ہوا ہے اس کو مرنا ہی مرنا ہے۔ تو یہ بات بتائی گئی کہ انا للہ وانا الیہ راجعون، ہم اللہ کے ہیں۔ اب لوگ کیا کرتے ہیں، بیمار ہو گئے، دواخانے میں ہیں، تو بھی اب یہ کہتے ہیں ان کو ارے وہ مشکل میں ہیں، آخری زمانہ ہے، تو یہ دعا کرنا چاہیے اللہ ان کے لیے آسانی پیدا کر دے۔ موت کوئی بری چیز نہیں ہے، قرآن مجید نے اور دین نے تو پورا موت کا ڈر ہی نکال دیا۔ وہ کہتا ہے کہ انتقال ہے، یہ آپ کا ٹرانسفر ہے، آپ کو یہاں ایک مدت پوری کرنی ہے۔ اگر ایمان پہ آپ کا خاتمہ ہو رہا ہے تو کافی بہت اچھی بات ہے، بچپن میں بھی ہو سکتا ہے، جوانی میں بھی ہو سکتا ہے، بڑھاپے میں ہو سکتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ متاثر نہیں ہوتے، بھائی متاثر کیا کرنے کا، جب حقیقت آپ کے سامنے سب واضح ہو گئی ہے کہ یہ دنیا کی زندگی کھیل اور تماشے کے سوا کچھ نہیں ہے، اور ہر ایک کو مرنا ہے، کوئی رہنے والا ہی نہیں ہے یہاں ہے۔ اگر اس کا خاتمہ ایمان پہ ہوتا ہے تو بہت زیادہ غم کرنے کی ضرورت نہیں، 3 دن تک غم کا جو زیادہ موقع ہے، اس کے بعد دعا کرنی چاہیے ان پہ اور صبر کرنا چاہیے انسان۔ تو کہا گیا کہ ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف جو ہے لوٹ کر جائیں گے۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، تو ان پہ اللہ تبارک تعالیٰ کی غیر معمولی رحمتیں ہیں اور بڑی رحمتیں ہیں۔ وہ اولئک هم المہتدون، اور یہی لوگ ہیں جنہیں مارگدرشن پراپت ہو چکا ہے، انہیں رہنمائی مل چکی ہے۔ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ کی پہاڑیاں اللہ کی نشانیوں میں سے۔ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، تو جو کوئی بیت اللہ کا حج کرے یا عمرہ کرے اس پر کوئی گناہ نہیں کہ یہ دونوں کے درمیان وہ سعی کرے۔ یہ تھا کہ وہاں بت بٹھائے ہوئے تھے، ایک بت جو ہے نا صفا پہ تھا، ایک بت یہ جب آیتیں نازل ہو گئیں ایک مروہ پہ بھی تھا، اور مکہ کے لوگ تو منات کی پوجا کرتے تھے، تو ان کو یہ شک ہو گیا کہ یہ صحیح کرنے سے ایسا تو نہیں کہ وہ بتوں کو ہم بڑھاوا دے رہے ہیں یا ان کی تکریم ہم کر رہے ہیں۔ تو بتایا گیا کہ نہیں ہے، ابراہیم علیہ السلام کو جو حج بتایا گیا تھا اس میں یہ صحیح تھی اور یہاں یہ بت نہیں رہنا چاہیے تھا۔ بعد میں تو فتح مکہ کے بعد وہ سارے بت ہٹا دیے گئے۔ تو بتایا گیا کہ صفا اور مروہ ایسی چیزیں ہیں، بہت پاکیزہ نشانیاں ہیں یہ اللہ کی، تو ضرور اس کا طواف کرنا چاہیے، اس میں کوئی گناہ کی بات نہیں ہے بلکہ ثواب کی بات ہے۔ وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ، اور جو کوئی بھلائی کرے
یعنی صحیح کر رہا ہے لیکن اللہ سے لو لگا کر خشوع خضوع کے ساتھ کرے. اب آدمی نماز کے لیے آ رہا ہے، تراویح تو پڑھنا ہے، لیکن اس میں خشوع خضوع ہے تو نیکی ہے، بھلائی ہے. زکوٰۃ دے رہا ہے، خوشی سے دے رہا ہے، جو بھی روزہ رکھ رہا ہے خوشی سے رکھ رہا ہے، تو یہ اس کے لیے بہت اچھا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ تو شکر یعنی کہ قدردان ہے، شاکر علیم، قدردان ہے نیکیوں کا اور علم رکھنے والا ہے. اس کے بعد فرمایا گیا ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب، جو لوگ چھپاتے ہیں وہ چیز جو اللہ نے نازل کی تھی کھلی طور پر اور ہدایت اور رہنمائی اس کے بعد کہ اس کو کھول کر بیان کیا گیا ہے کتاب میں لوگوں کے لیے. تو یہودی اور عیسائی کیا کرتے تھے؟ کتابوں میں کی بات بتاتے نہیں تھے عوام، بلکہ ان کو جو پسند آتا تھا وہ ساری چیزیں ان کے سامنے رکھتے تھے. آج ہمارا حال بھی یہ ہو گیا، قرآن کی بات بھی لوگوں کو ہم نہیں پڑھ رہے. اب خود ہم عربی نہیں سمجھتے، اس کے معنی نہیں سمجھاتے، حالانکہ یہ قرآن سب کے لیے ہے. یہ لنگایتوں کے لیے بھی ہے، مراٹھا کے لیے بھی ہے، بھارت کے لوگوں کے لیے بھی ہے، آسٹریلیا کے لوگ، دنیا کا کوئی انسان ایسا نہیں ہے، کالا ہو، گورا ہو، امیر ہو، غریب، سب کے لیے. اور یہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ خود سمجھے، اس کو پڑھیں اور دوسروں تک پہنچائے. یہ ذمہ داری پہلے عیسائیوں کی، یہودیوں کی تھی. یہاں ذکر اہل کتاب کا ہے، لیکن اب زمانہ گزرنے کے بعد اگر ہم غور کریں تو اس میں ہم بھی شریک ہیں. تو بتایا جا رہا ہے کہ جو چیز اور ہدایت اللہ نے قرآن کے ذریعے بھیجی ہے وہ سارے لوگوں تک پہنچنا چاہیے. تو جو چھپاتے ہیں، خود بھی معلوم نہیں کرتے، دوسروں کو بھی وہ پتہ نہیں کرتے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے کیا بات فرمائی؟ اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہے، اللہ لعنت کرتا ہے ان پہ، اور اللہ کے فرشتے بھی، لعنت کرنے والے فرشتے بھی ان پہ لعنت کرتے ہیں. لعنت ضد ہے رحمت کی، رحمت ہٹ جاتی ہے. رحمت جب ہٹے گی تو اس کی کیا ہوگا؟ اپوزٹ کیا ہے؟ لعنت. تو اگر آدمی اللہ کی کتاب کو نہیں پڑھے گا، سمجھے گا، اس کو پہنچائے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلغ لو آیا، ایک آیت ہے تو ایک آیت تو تم بتانا شروع کرو، پھر پڑھو، پھر سمجھو، پھر لوگوں کو بتانا شروع کرو. یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، خالی یہ مولانا کی ذمہ داری نہیں ہے یا مولوی صاحب کی ذمہ داری نہیں ہے. ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ پڑھے، سمجھے اور سارے انسانوں تک اس کو پہنچانے کی جو ہے کوشش کرے. الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا فاولئک اتوب علیہم. اب جو اس کے بعد توبہ کر لیں کہ نہیں آج سے ہم سمجھیں گے کتاب کو بھی، اور پھر اس کے بعد وہ اپنی اصلاح بھی کر لیں اور لوگوں کو بتانا بھی شروع کر دیں کہ قرآن مجید میں کیا ہے، اللہ کے احکام کیا ہے. اور یا ان کے لیے تھا، یہودیوں کے لیے کہ وہ بتائیں توریت اور انجیل میں کیا ہے، لوگوں کے سامنے چھپائے نہیں، کیونکہ اس میں یہ بھی تھا کہ آخری نبی آنے والے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں تھیں، قرآن کے آنے کا ذکر تھا، تو یہ بھی ان کے اندر تھا. اور اب جو ہدایت قیامت تک کے لیے آئی ہے، موجود ہے، وہ بھی لوگوں کے سامنے کھلی طور پر بیان ہونی چاہیے. فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ، تو میں ان کو معاف کر دوں گا، ان کی توبہ قبول کر لوں گا. وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، میں بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہوں. إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ، لیکن جو انکار پہ اڑ جائیں، بات ہی نہیں مانے، ابھی بھی نہ کتاب دیکھنے کے لیے تیار ہے، نہ کتاب سمجھنے کے لیے تیار ہو جائے، اور اسی حالت میں انہیں موت آ جائے کہ وہ انکار کے رویے پہ قائم تھے، تو کیا ہوگا؟ اولئک علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، تو ان پہ پھر اللہ کی لعنت ہوگی اور ملائکہ بھی لعنت کریں گے، اور جو انسانوں کو نہیں پہنچا ہے یہ پیغام وہ بھی کریں گے. اب دیکھیں ہم کرپشن کسے کہتے ہیں؟ حکومت میں لوگ جاتے ہیں تو پوری عوام کا پیسہ رہتا ہے، اس کا بجٹ بنتا ہے، مگر ہوتا کیا ہے جو راجنیتا رہتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ خود اس سے فائدہ اٹھا لیتے ہیں، بیچ میں پیسہ اپنے رشتہ داروں کو فائدہ پہنچاتے ہیں، اور جو غریبوں کا حق ہے، انسانوں کا حق ہے، ان تک وہ پہنچتا ہی نہیں. تو ہم کہتے ہیں کہ بھئی انہوں نے کرپشن کیا. اب قرآن مجید کا بھی ایسی ہے، یہ پیغام سارے انسانوں کا تھا، اگر ہم نہیں پہنچاتے ہیں تو ہم اس میں کرپشن کر رہے ہیں. ان کی کرپشن سے تو دنیا خراب ہو رہی ہے، ہمارے کرپشن سے تو لوگوں کی آخرت خراب ہو سکتی ہے. ہمیشہ ہمیشہ وہ جہنم میں جائیں گے، اور قیامت میں وہاں وہ پکڑیں گے کہ بتائیں گے کہ صاحب انہوں نے تو ہم کو بتایا ہی نہیں تھا. وہاں ہماری بڑی پریشانی آ سکتی ہے کہ جو کتاب ہم کو دی گئی ہے، جو ذمہ داری ہماری ہے، ہمارا کام پہنچانا ہے، کوئی قبول کرتا ہے نہیں کرتا ہے ہماری ذمہ داری نہیں ہے، لیکن جو علم ہم کو ہمارے پاس آیا ہے، اللہ کی طرف سے وحی آئی ہے، کتاب آئی ہے، اس کے سارے ترجمے آئے ہیں، تفاسیر ہمارے پاس موجود ہیں، علماء نے ہم کو بتا دیا ہے، تب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو لوگوں تک پہنچائیں. ورنہ
کس کی لعنت ہے؟ اللہ کی لعنت ہے، فرشتوں کی اور وہ سارے کروڑوں انسانوں کی جن تک ہم یہ پیغام نہیں پہنچا سکے، حالانکہ پہنچا سکتے تھے۔ خالدین فیہا، یہ لعنت زدگی میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینذرون، ان کے اوپر کا عذاب کبھی کم نہیں ہوگا اور نہ ان کو اب کوئی مہلت ملے گی آخرت میں۔ آخرت میں جب جلیں گے تو اب ایسا نہیں کہ کوئی دوسری زندگی ہے اور پھر ان کو موقع ملے گا کہ یہاں کر کے تبلیغ کا کام انجام دیں، اب کوئی موقع نہیں ہے۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا خدا تو صرف ایک ہی خدا ہے، وہی ہے جس نے زمین اور آسمان کو، آپ اس کو پربھور کہیں، بھگوان کہیں، ایشور کہیں، گاڈ کہیں، جس نام سے بھی بلائیں، ہے کون؟ جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، جس نے درخت بنائے، اس کے پتے بنائے، جس نے ہوا بنائی، جس نے روشنی بنائی، جس نے اندھیرا بنایا، جس نے انسانوں کو پیدا کیا، وہی موت دینے والا ہے، وہی دوبارہ اٹھانے والا ہے، وہی جنت بنایا ہے جس نے، وہی جو ہے آسمان بنانے والا ہے، زمین بنانے والا ہے۔ تو یہ ساروں کا جو خدا ہے وہ صرف ایک ہی خدا ہے، کوئی دوسرے کے پاس اختیار ہی نہیں ہے کوئی چیز کا۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، اس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے۔ هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، وہ بہت رحم فرمانے والا ہے۔ پہلے بھی بتایا گیا رحمان یعنی بہت جوش سے رحمت بھیجنے والا، اور رحیم یعنی اس کے اندر کنٹینیٹی ہے، نرنترتا ہے نا، ہمیشہ کے کا جو ہے نا اس کے اندر کوئی چھوٹ نہیں ہونے والی ہے، اللہ کی رحمت برستے ہی رہنے والی ہے، وہ رحمان اور رحیم ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ مجھے آپ کو قرآن کو سمجھنے، اس پہ عمل کرنے اور لوگوں تک اسے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔